السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم اور مجھے در جدون کہتے ہیں۔ آج 15 مارچ ہے اور 15 مارچ عالمی طور پہ اینٹی اسلاموفوبیا دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم انتہا پسند اور معتصب اسلام کے متعلق یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یا قرآن کے متعلق کوئی زہر اگل دیتا تھا، کوئی خلاف بات کرتا تھا آزادی اظہار رائے کی آڑ میں، تو اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتا ہے اور اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کیونکہ جسمانی تکلیف بہت کم ہے بمقابلہ جو ہمارے دلوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو احساسات کو اور روح کو جو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے تھے جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا، تو ہم یہی کرتے تھے کہ ہم احتجاج کرتے تھے، توڑ پھوڑ کر دیتے تھے اور سڑکوں کو بند کر دیتے تھے۔ تو اس سے کوئی انہیں فائدہ ہمیں نہیں پہنچا تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالتے اور ہمارے مسلمان لیڈر آپس میں ملتے، ان لوگوں سے مل کر بات کرتے تھے، ان ممالک کے متعلقہ ممالک کے سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے بات کرتے کہ ایسے بات نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو سمجھاتے کہ ان جیسے حرکتوں سے ہمارے دلوں کو جو ہے تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ایسا کچھ ممکن نہیں ہوا۔ لیکن پہلی دفعہ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوشش کی انٹرنیشنل بین الاقوامی پلیٹ فارم پر، OIC پر اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ڈنک کی چوٹ پر سب کے سامنے ببانگ دوہل انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہودیوں جو کہ جس کی پوری دنیا میں 1.5 کروڑ سے بھی کم آبادی ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرے، لیکن پوری مسلمان آبادی 2.5 ارب ہے، انہیں 2.5 ارب مسلمان رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں آ کر مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف زہر اگل دیتا ہے اور آزادی اظہار رائے کی آڑ میں۔ لیکن عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی، مختلف پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی اور بالآخر ان کی کوششیں رنگ لائی۔ باقی مسلم لیڈران نے بھی کوشش کی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کی جو کوشش تھی وہ ان کی جو آواز تھی وہ سب سے بلند تھی، اور اسی وجہ سے پھر پاکستانی حکومت نے کوشش کی اور بالآخر 15 مارچ جو ہے وہ آج سے 2 یا 3 سال قبل یہ دن جو ہے اقوام متحدہ نے یہ منظور کیا، اور عمران خان صاحب نے، پاکستانی حکومت نے اس وقت کی، انہوں نے یہ دن منظور کرایا۔ تو یہ تمام امت مسلمہ کی، پاکستان کی، عمران خان صاحب کی اور ہم سب کی یہ کامیابی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جب اس طرح کی جو مسلمانوں کے خلاف جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، جس طرح کی سازشیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہمارے روح کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اور ویسے بھی ان کو پتہ ہے، غیر مسلموں کو پتہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اب میں نے آپ کو اسرائیل کی مثال دی، اگرچہ پوری دنیا میں وہ 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن وہ متحد ہے، یونائٹڈ ہے، مضبوط ہے، منظم ہے۔ تو اس وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف، ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرے، لیکن ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس ڈویژن کے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مذہب میں بٹے ہوئے ہیں، ہم لسانیت میں بٹے ہوئے ہیں، صوبیت میں بٹے ہوئے ہیں، رنگ و نسل میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ ہماری کمزوریاں ان کے اوپر آیا ہیں، ان کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ سب کو یہ دن مبارک ہو، اور اس دن کا منانے کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ہم تقسیم ہوں گے تو اس طرح کے جو ہے وہ کام ہوتے رہیں گے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف۔ پھر وہی اقبال کے اشعار یاد آتے ہیں کہ منفعت ایک ہے، نقصان بھی ایک، یعنی فائدہ بھی ایک ہے اور نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات یہ ہوتے تو مسلمان بھی ایک۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو اب یہ دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک ہوں، کیونکہ ہم سب کا
اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے. اس دن کو ویسے ہی ویڈیو بنا کر یا پوسٹ دے کر یا اخبار میں بیان دے کر اس سے انہیں کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے اوپر پریکٹیکلی عملی طور پہ عمل نہ کریں اور مسلم امت کو متحد کرنے کی کوشش نہ کریں اور آپس کے اختلافات ہم ختم نہ کریں، کیونکہ دشمن چاہتے ہیں کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہو. اور مسلم امت کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے. تیل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز ہے وہ ہے نظم و ضبط، ایمان، اتحاد. یہ چیزیں بہت ضروری ہے اور اللہ کرے کہ یہ اتحاد اور اتفاق ہمیں نصیب ہو. ترجدون کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.